لیکن میرا دل میں یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہو اور جن بزرگوں کے پاس میں آ رہا ہوں اگر ان کو یہ بات پسند ہے تو ضرور ہو جائے، اور نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان سب چیزوں پر قادر نہیں ہے۔ کچھ کوشش کر سکتا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ جب بات کرنے کا میں سوچ رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ بات تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، بات کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرو، کلموا الناس علی قدر عقولہم۔ وہ میں جب اندازہ لگاتا ہوں تو اب یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تعلیم بجائی ہیں، اب ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے یا رضوی صاحب کی عقل کے مطابق بات کی جائے، یعنی بہت فاصلہ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اتنا فاصلہ ہے، اور یہ جامع بات کہ اس عقل سے لے کر اس عقل تک کی جائے نبیوں کا خاصہ ہے اور پھر ولیوں کا خاصہ ہے کہ وہ ایسی بات کریں جو سب کی عقل کے لیے یکساں ہو۔ تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ ان کی عقل کے مطابق بات کروں، تو کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے ساتھ بات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ میں سے کچھ لوگ سمجھیں۔ بات سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس بات میں، جو کوئی بات کہتا ہے اس میں، اور جو سننے والا ہے ان کے درمیان ایک رشتہ ہو۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ بجلی کی تار اگر خشک لکڑی کے ساتھ لگا دیں، چاہے وہ 1,00,000 طاقت کی ہو تو خشک لکڑی پر اثر نہیں ہوگا، لیکن اس تازہ لکڑی کے ساتھ چھوٹی سی تار لگا دیں تو سارا اثر اس پر ہونا شروع ہو جائے۔ تو اگر سننے والے اور کہنے والے کے درمیان رشتہ ہی کوئی نہ ہو تو پھر ایسے ہی وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں جو ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، میرا خیال ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، زیادہ وہ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آتے ہی کیوں ہیں یہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور کچھ لوگ جو آتے ہوں گے وہ اپنی کسی نہ کسی غرض کے لیے آتے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے گنتی کے خال جو اللہ اس کے رسول کے لیے آتے ہوں گے، لیکن زیادہ لوگ میرا خیال ہے وہ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں ان درگاہوں میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی غرضوں کے دنیاوی غرضوں کے لیے آتے ہیں۔ اس سب کی مثالیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں آتے ہیں، اس کا بھی ایک سبب ہے، اور اس کا سبب ایسا ہی ہے جیسا کہ پروانے روشنی پر آتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہیں پروانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیوں آتے ہیں روشنی پر۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ پروانے روشنی پر دیکھیں آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں نا، سب نے دیکھے ہیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ پروانے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں آتا ہوں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کا فیض بھی ایسا ہے کہ جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگ اس کی طرف جاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ جاتے اسی وجہ سے ہیں، اوپر پچھلے فیض کی وجہ سے، لیکن بیچ میں اپنی غرض بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، میں نے دیکھا، ایک صاحب فوجی تھے، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ ایک ولی اللہ کی بات انہوں نے کی کہ ان کے پاس میں آیا کہ میرا بچہ قریب الموت تھا، اور کسی نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں دوائی دیتے ہیں، تو میں دوائی کے لیے گیا وہاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں اپنے بچے کی اور وہ کوئی اور بات کریں میرے ساتھ، تو میں پریشان کہ میرا بچہ مرنے والا ہے تو یہ اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، تو اور بات کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو کہہ رہے میں بہت تنگ ہوا تو مجھے مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ بچہ تو محض بہانہ تھا تمہارا یہاں آنے کا۔ یہ بات پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں۔ اس مثال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے نا، تو خدا مل گیا تھا۔ وہ بات نبی کی، وہ بات اس بڑے جلیل القدر عظیم المرتبہ نبی علیہ السلام کی، وہ بات موسیٰ علیہ السلام کی قیامت تک مومنوں کے اندر جاری رہے گی کہ لوگ کسی اور غرض سے جائیں گے اور دینے والا کوئی اور چیز دے دے گا ان کو، کیونکہ پیچھے
کوئی اور بات ہے جو چل رہی ہے. تو ایک تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوشش کر کے آپ سیدھا کر لیں، اپنا رشتہ درست کر لیں، تو پھر بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، پھر بہت جھمیلا بھی نہیں رہتا. لیکن اگر وہ رشتہ سیدھا نہ ہو تو بجلی کی تار خشک لکڑی سے لگائیں تو اس پر اثر پھر مشکل سے ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ میں سب حضرات کو ہمیشہ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہاں حاضری کا موقع ملے تو اس وقت اپنے وہ دل کو ٹھیک کر کے وہاں جانا چاہیے. ایک بات اور آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں اگر ان کا خیال اس طرف نہیں بھی ہے اور وہ آگے ہیں تو پھر بھی کسی نہ کسی فیض سے خالی نہیں رہتے. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں. یہ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک خوشبو بیچنے والے کی دکان پر آپ بیٹھ جائیں تو وہ خوشبو اگر نہ بھی آپ خریدیں تو وہ خوشبو کا خود بخود کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہتا ہے. جب وہ آپ اٹھ کے جائیں گے نا دکان سے تو تھوڑی دور جانے تک خوشبو آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ساتھی میرے چھوٹے بھائی یہ لوگ جانتے ہیں، ایک ولی اللہ کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا جس نے مجھے آ کے، ان دنوں کئی سال کی بات ہے، یہ جو ٹرانزسٹر ہے نا، آپ تو گھر گھر میں اب عورتیں آٹا گوندتے ہوئے بھی ٹرانزسٹر لگا رکھتی ہیں، آپ کو پتا ہے نا، یہ ٹرانزسٹر سب لوگ جانتے ہیں. تو یہ ٹرانزسٹر نئے نئے چلے تھے. اسے لا کے مجھے ٹرانزسٹر دیا، بہت خوبصورت سرخ رنگ کا. تو ادھر ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کہا جی کہ کوئی دیکھیں کہ کوئی غزل یا نعت کہیں سے آ رہی ہو تو ان بزرگوں کو سنائیں. بہت عمر سیدھا شخص. تو اس کو وہ ایک اور صاحب تھے، وہ اس کو کچھ کینٹو رینٹ کرتے رہے کہ وہ چلے، لیکن وہ کوئی پکڑ نہیں رہا تھا. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آہستہ سے کہا جی درود شریف پڑھ کے اس کو ہاتھ لگاؤ. میں بات آپ کو بتاؤں کہ کیا بات ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن ایک بہت اچھی نعت کہیں سے آ گئی. جو ہی انہوں نے یہ کہا تو ایک نعت آ گئی، ہم سنتے رہے. اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے سب لوگوں کے سامنے ایسی بات کہہ دی ہے، بھائی اس ٹرانزسٹر کا درود شریف سے کیا تعلق ہے. تو میں دل میں خفیف ہو رہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور یہ کہتے ہوں گے کہ ان بزرگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا دنیا کا، تو ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں، درود شریف کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. میں نے یہ سوچا تو مجھے فرمانے لگے کہ جی یہ ٹرانزسٹر کون لایا ہے. وہ آدمی پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا جی یہ آدمی لایا ہے. مجھے کہنے لگے اس کو پوچھو کہاں سے لایا ہے. میں نے اس سے پوچھا تو اسے کہا کہ یہ مدینہ منورہ سے لایا ہوں. تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے میں اسی لیے کہا تھا کہ درود شریف پڑھ کے اس کو ہاتھ لگا. کہاں سے دیکھیے مدینہ شریف سے اثر اس کا کہاں تک چلا ہے، مگر دکھنے والے کو دکھتا تھا، ہمیں نہیں دکھتا تھا. اسی طرح یہاں جو لوگ حاضری دیتے ہیں اگر ان کے ہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خدا کے دوست ہیں، دوست پر مہربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہمارا تو شاندار دوست ہو تو اس کا مان نہیں ہے، تو یہ ولی کسی کا دوست ہو تو بتا دے کتنی مہربانی ہونی چاہیے. تو پھر جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس خوشبو سے خالی نہیں رہتے، مگر اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا. ہر شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. ہمارے پڑوس میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، فوت ہو گئے، بڑے مجاہد تھے. شروع میں جن 6 آدمیوں نے میرے ساتھ مل کے جہاد کیا ان میں ایک آدمی وہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کا سناتے تھے کہ ان کو بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوا تو سوابا شریف، یہ جو گدی ہے پیر سعد حسین شاہ صاحب کی، بڑے حضور حضرت پیر صدر علی شاہ صاحب قبلہ اس وقت موجود تھے، تو بیعت ہونے کے لیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو آگے پتہ لگا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور آپ کو آخری آرام گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو کہتا میں وہاں سے واپس آ گیا اور بکر شریف والے حضور اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، ان کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے. تو وہ تو اور طرح کے صاحب تھے، بڑے صاحب جلال شخص تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور گالی دے کے کہا مولوی تو کیا سمجھتا ہے کہ سید علی شاہ مر گئے؟ تو جب اس کی چارپائی کے سامنے گیا تھا اسی وقت تجھے اس نے بیعت کر لیا تھا، واپس چلا جائے یہاں سے. تو یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کو جو گدیوں کے ماننے ہو، جو نہیں مانتے میں ان کو نہیں کچھ کہتا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. دیکھیے ایک آدمی نمک نہیں کھاتا کہ اس کو بلڈ پریشر ہے، تو آپ اس کو کیوں زور سے نمک کھلاتے ہیں کہ مر جائے وہ کھا کے؟ اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا مانتے ہیں.
ان کو اس بات کی سمجھ ہونا چاہیے، کیونکہ سمجھ کے اگر آپ مانیں گے آپ کوئی بات تو اس کا پھر بہت فائدہ مرتب ہوگا۔ تو ایک تو میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسبت ہے، میں نے اور بہت واقعات زندگی میں دیکھے۔ میں آپ لوگوں کی طرح کوئی آسانی سے مسلمان ہونے والا آدمی نہیں ہوں کہ آپ نے سنا اور مسلمان ہو گئے، سنی مسلمان ہو گئے۔ میں اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں۔ میں روز بہت کچھ دیکھتا ہوں، نہ دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان خراب ہو جائے۔ تو بہت باتیں دیکھی ہیں میں نے، اور روزمرہ دیکھتا ہوں، لوگوں میں دیکھتا ہوں، اپنے ہاں دیکھتا ہوں۔ تو یہ نسبت بہت قیمتی شے ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہے۔ پھر مجھے ایک دفعہ شک پڑا، جیل میں تھے ہم، وہ سال سوا سال میں جیل میں رہا تھا، تو ایک صاحب تھے وہاں، ایک پٹھان تھا جو صاحب کشف تھا، تو میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا وہاں، ہر روز آتا، قیدی تھا، قید کے دوران اس کو کشف ہو گیا، اللہ اللہ کرتا رہا، پتہ اس کا لمبا قصہ اس کو چھوڑے۔ تو اس نے وہاں جیل میں ایک اور صاحب تھے جو باہر سے قید ہو کے آئے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا کمال دین، تم میں تو پھر کچھ شدھ بودھ ہے، کشف ہے، کچھ ہے، مگر یہ جن اس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی، ان میں تو مجھے وہ بھی نہیں دکھتا، تو کیوں تم نے بیعت کی ان کی؟ ایک بڑی حکیمانہ بات اس نے کہی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھنی چاہیے بات۔ اس نے کہا کہ دیکھو قیوم خان، یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جو مجھے جو بات حاصل ہے وہ ان کو نہیں ہے ابھی، لیکن میرا فیض اس خاندان میں تھا، ان کے پردادا کے ساتھ تھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے میں اس فیض تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ اس آدمی نے، زندہ آدمی نے، مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ اس بات پر جب میں نے غور کیا، اور دیکھو کہ اس میں مہربانی کتنی تھی۔ پٹھان، جائل، ان پڑھ، قیدی، اور میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، تو چھوٹی سی الماری تھی جو قیدیوں کو ملتی ہے، اس پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، تو میں نے اس کو، قیدی جو خادم تھا اس کو بلانے کے لیے اس کے نیچے چھڑی سے ٹھک ٹھک کیا، تو میں نے ایسے ہی میرا نظر پڑی اس قیدی کمال دین پر، تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ اس الماری پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کتابیں ہیں۔ کہنے لگا اس میں قرآن کریم بھی ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے آپ اتنی بے ادبی کر سکتے ہیں کہ اس پر چھڑی سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اوپر قرآن کریم رکھا ہوا ہے؟ ابھی دیکھیے مہربانی اس کی، ایک ان پڑھ جاہل پر مہربانی ہوئی، تو وہ بات جو میں پڑھا لکھا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ اس کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ نسبت جو ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ پیر تو ٹھیک تھے بزرگ، مگر یہ صاحبزادے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ سنتے ہیں نا آپ بھی یہ باتیں۔ مجھے ایک دفعہ بہت شوق پیدا ہوا کہ میں بغداد شریف جاؤں۔ میری کہنا ذرا اچھی بات نہیں لگتی، بے ادبی ہوتی ہے، لیکن میری نسبت بھی قادری خاندان کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میری خاندانی نسبتیں بہت ساری ہیں، چشتی خاندان کے ساتھ بھی ہیں، نقشبند کے ساتھ بھی ہیں، مختلف اویسیوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ذاتی طور پر میری نسبت جو ہے وہ قادری خاندان کے ساتھ۔ میرے والد صاحب سوا شریف کے مریض ہیں، اس طرح مختلف جگہوں سے بہت شوق پیدا ہوا مولانا، ایسا کہ جیسا کوئی دل پھٹ رہا ہے کہ میں بغداد شریف جاؤں۔ تو اس وقت بغداد کی جو سفارت خانہ ہے وہ کراچی میں ہوتا تھا، تو میں گیا کہ ویزا لگوا کے جاؤں گا۔ وہاں گیا تو میں ملا سفیر صاحب سے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت جوان۔ میں ان سے ملا، پنجہ کیا، ملا، تو میری وہ تڑپ جو ہے ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کون ہے یہ صاحب سفیر جو ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حضور غوث اعظم کے صاحبزادے؟ اب سوٹ بوٹ پہنا ہوا مزے سے دیکھ کے پتہ نہیں لگتا یہ نماز بھی پڑھتا ہوگا کہ نہیں پڑھتا ہوگا۔ وہ نسبت کی بات، پھر وہ خیال دل سے نکل گیا تھا۔ تو یہ نسبت جو ہے نا، یہ بات میری یاد رکھیں کہ اعتراض مت کیا کریں خواہ۔ جب اعتراض دل میں پیدا ہو تو سمجھو کہ اپنے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ پیری میری کا سلسلہ بہت قیمتی ہے، یہ معمولی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں باقی تمام باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ نسبتیں جن کو حاصل ہیں وہ اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور نفل پڑھا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک نسبت آپ کو حاصل ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ الیوم، آج کے دن، ندعو کل اناس بامامہم، آج کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ طلب کریں گے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمیں ادھر کون پوچھتا ہے؟
ہم تو ادھر جو قریب کے امام ہیں شاید ان کے ساتھ بلائے جائیں گے. میں کہیں کو پوچھتا ہوں سیاست کے امام, دین کے امام, مسجد کا امام اور سب سے بڑے روحانی امام, یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن کو حاصل ہے وہ روحانی امام ہے. تو یہ آپ غور کر لیں اس بات پر کہ اگر قیامت کو بلایا جائے ہمیں تو کس کے ساتھ ہم اٹھنا چاہیں گے. اس پر غور کریں, سیاست میں بھی اور روحانیت میں بھی اور معاملات میں بھی دیکھیں کہ کس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. تو خود آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ قیامت کو کس کے ساتھ میں طلب کیا جاؤ, کس کے ساتھ بلایا جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کو اپنے شیخ کے ساتھ طلب کیا جائے. اب شیخ کے ساتھ اپنی نسبت برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. کوئی قیمتی چیز کوشش کے بغیر مل سکتی ہے کسی کو؟ کبھی کبھی کوشش آدمی کرتا رہے تو راستے میں مل جاتی ہے, لیکن وہ بھی کوشش کے نتیجے میں ملتی ہے. اور اگر بغیر کوشش کے مل جائے تو آپ کو کوئی قیمت ہی اس کی نہیں ہوگی, قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی. تو ان نسبتوں کو قائم رکھنے کے لیے پھر یہاں بات کسی صاحب نے کی ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی. مختلف نبیوں نے, کئی نبیوں نے علیہ السلام, انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا, امتوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے امتیوں, ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے سوائے سے کہ تم خدا کو مانو, تم خدا کے ساتھ شرک نہ کرو. اس طرح کئی جگہ قرآن کریم میں آتا ہے. اب غالباً ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ میں بھی اپنی امت سے کچھ کہوں کہ کیا کرو. ہو سکتا ہے, میں کوئی اللہ معاف کرے اگر زیادتی کر رہا ہوں. اس سے میں کہتا ہوں کہ پھر قرآن کریم نے ہی بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کہیں. قرآن کریم نے کہا کہ کہو ان لوگوں سے قل ما اسألکم علیہ اجرا, میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى, سوائے میرے قریبیوں کی محبت کے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایک لحاظ سے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور فرض اس لیے نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی تھی محبت کرنے والوں کی, اس سے نہیں کیا, بلکہ اس آل کے اندر وہ بات رکھ دی شمع کی طرح کہ جس پر پروانے آ سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ وہ مودۃ فی القربى, کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا اہل بیت پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آل پر کوئی احسان نہیں, بلکہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے جو گدیوں کے ساتھ ملنے والا